بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبادت قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو آج نئی صورت کا آغاز ہوا ہے، سورہ حج۔ اس کا پہلے کچھ آیات کی تلاوت کرتے پھر تو مختصر سی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس اتقو، ڈرو یا بچو، ربکم اپنے، ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، تم دیکھو گے اس دن، تم دیکھو گے اسے، تذہلو، تذہلو کل مرضعۃ، غافل ہو جائے گی، تذہل غافل ہو جائے گی، کل ہر ایک، مرضعۃ دودھ پلانے والی، عما اردات اس سے جسے وہ دودھ، جسے وہ دودھ، جسے اس نے دودھ پلایا، وتضع کل ذات حمل حملها، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملها اپنا حمل، وتر الناسا، اور دیکھو گے تم لوگوں کو، سکارا، مدہوشی میں، مدہوشی میں دیکھو، ولیکن، لیکن، ولیکن، وما ہم بسکارا، مگر نہیں ہوں گے وہ سکارا، مدہوشی میں، ولیکن، مگر، عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ اتباع کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی، یعنی کہ اس کی ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ کتب علیہ، جس کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی شیطان کے لیے یہ لکھ دیا گیا، انہو، کہ بے شک در حقیقت وہ، من تولہ، جو بھی اس سے کوئی دوستی کرے گا، فانہو، تو بے شک وہ، یضلہ، گمراہ کر دے گا اسے، ویہدیہ، اور ہدایت دے گا یا چلائے گا اسے، الی عذاب السعیر، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف وہ لے کے جب اس کا راستہ وہ اس کو دکھائے گا۔ تو اس سورہ حج آج اس کے ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم قبول فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم سوچ سمجھے بھی اور صحیح طور پہ اس کے ہم بڑی سمجھ بھی سکیں۔ تو یہ سورہ حج کی کہتے ہیں کہ مکی بھی ہے، مدنی، اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مکی مدنی، اصل میں دونوں، اس میں مکہ میں بھی کی بھی صورتیں ہیں، مکی صورتیں بھی اور مدینہ کی صورتیں بھی، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی کچھ آیات ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تو راستے میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت کے بھی ہو سکتی ہیں۔
اس کی ایک تو یہ خصوص، دوسری اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی ایک اضافی خصوصیت ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں، اس میں دو سجدے ہیں بس۔ تو ہمارے یہاں جو حنفی مذہب وہ تو دوسرا نہیں مانتے، مگر ویسے اس میں دو سجدے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فضیلت بیان کی کہ اس کی یہ فضیلت ہے، دو سجدے ہیں۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ اس میں جو بتائی گئی ہیں، اصل میں اس میں اللہ تبارک و تعالی اس میں مختلف طریقے سے اس کے موضوع بحث جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی اس میں مشرکین مکہ کو بھی خطاب کیا ہے، اور ان مسلمانوں کو بھی خطاب کیا جو کنارے پہ رہ رہے کہ یعنی کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ اس میں اس طرح بھی مسلمان جو تھوڑے متوازب جو قسم کے مسلمان ہوتے ان کو بھی خطاب کیا، اور مومنین اور صادقین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ تو مشرکین سے خطاب کی جو ابتدا ہے وہ یقینی بات ہے کہ بھائی مکہ میں کی گئی ہوگی، اور مدینہ میں پھر اس کا سلسلہ پورا کیا گیا۔ تو اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے زور کے ساتھ ان کو متنبع کیا ہے کہ تم جس ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے یہ بے بنیاد جاہلانہ خیالات پر اصرار کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں پر جو اعتماد کیا ہوا ہے جن کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول کو تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے، اب تمہارا انجام پھر وہی ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے ان طرح کے لوگوں کا ہوتا آیا ہے۔ نبی کو چھٹلا کر اپنے قوم کے جو سب سے اچھے لوگ ہیں ان کو اگر تم نشانہ ستم بنا رہے ہو، ان کو تکالیف پہنچا رہے ہو، تو اپنا ہی بگاڑ رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا تم پر غضب نازل ہوگا، اس سے تمہارے یہ بناوٹی معبود تمہیں بچا نہ سکیں گے۔ تو اس کا پھر بار بار ہر جگہ پہ بار بار ہر جگہ جگہ اس نصیحت بھی کی گئی ہے، ان کو شرک کے خلاف توحید کے حق دلائل بھی دیے گئے۔ اور وہ جو ایسے ایسے مسلمان تھے جو اللہ کی بندگی قبول تو کر چکے، مگر اس کی راہ میں جب کوئی خطرہ برداشت کرتے تو اس کے لیے تیار نہ تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سخت سرزنش کی گئی ان سے کہا گیا کہ آخر یہ کیسا ایمان ہے کہ جب آپ کو آرام ملے، مسرت ملے اور عیش نصیب ہو تو اللہ ہے، اللہ ہمارا اور ہم اللہ کے ہیں، مگر جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آئی ہو سکتے جھیلنی پڑی تو پھر نہ اللہ تمہارا اور نہ تم اس کے بندے ہو۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ جب مدینہ میں وہ دیکھتے تھے کہ جب آنے کے بعد بھی وہاں پہ جب دیکھتے کہ ہاں جی ان کے یہاں بیٹے بھی ہو رہے ہیں، ان کی اونٹنیاں جو بچے دے رہے ہیں، تو وہ کہتے جی واہ جی یہ تو دین بہت اچھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا پھر کہتے تھے یہ نہیں جی یہ تو دین اچھا نہیں ہے، اس میں تو ہمارے یہاں نہ بچے ہو رہے ہیں نہ ہماری اونٹنیاں بچے جنم رہی۔ تو یہ ان کا حال تھا، انہیں کہا گیا ہے کہ یہ ایسی مصیبت اور سے آپ ایسی بندگی سے بعد آ جاؤ جو تم کر رہے ہو، اس سے نقصان اٹھاؤ گے، اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نے اگر تمہارے لیے کوئی مصیبت اور نقصان لکھ بھی دیا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا ہے بھی نہیں۔ پھر اہل ایمان سے بھی یہاں جو مخاطب ان کو دو طریقے سے، ایک تو وہ ہے جس میں خود وہ بھی اور اہل عرب کے سارے رائمہ کو بھی خطاب کیا گیا ہے، دوسرے میں صرف اہل ایمان سے مخاطب ہیں۔ پہلے خطاب میں تو مشرک مکہ کی یہ جو روش انہوں نے کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام تو ان کی کوئی ذاتی جائیداد تو ہے نہیں، نہ کسی کو وہ حد سے روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ پھر ان کو جو یہ جو اس پہ روکنے میں حق کو جانب ہے ہی نہیں، اس بلکہ سیاسی حیثیت سے قریش کے لائق بہت بڑا یہ حربہ تھا بھی تھا، اس سے تمام دوسرے عرب ممالک کے جو قبائل تھے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیا کہ قریش تو حرم کے مجاور ہیں یا کوئی مالک ہیں؟ اگر آج ہی اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک گروہ کو حد سے روک سکتے ہیں، تو کل اگر اس کو برداشت تم نے کر لیا تو کل کسی اور کے خلاف جس سے بھی ناراض ہوں گے تو جس سے بھی تعلقات خراب ہوں اس کو وہ حرم میں تو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو عمرہ اور حج تو ہی بند کر دیں گے۔ تو اس سلسلے میں پھر مسجد حرام کی تاریخ بھی بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ابراہیم السلام نے جب اللہ کے حکم سے اسے تعمیر کیا تو سب لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دیا، اور پھر وہاں پہ اول روز سے ہی جو مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے سب کے حقوق بھی یکساں قرار دیے۔ دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی یہ گھر شرک کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ اب یہ کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تو اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اور بتوں کی پرستش کے جو کر رہے ہیں ان کو ساری آزادی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو بھی قریش کے ظلم کے جواب میں پھر طاقت سے دینے کی اجازت دے دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب تمہیں اقتدار حاصل ہو تو پھر تمہیں کیسی روش اختیار کرنی چاہیے اور اپنی حکومت میں کسی مقصد کے لیے کام کرنے چاہیے۔ تو یہ اس سلسلے میں بھی اس میں ساری وضاحت سے ان کو بھی تلقین بتا دیے گئے ہیں، ان کو بھی بڑے بڑے امور کی نصیحت کر دی گئی ہے۔
تو اسی سلسلے کو ذہن میں رکھ کے پھر ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اللہ سے، یعنی بچو۔ یعنی تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، کیونکہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے بچتا بھی ہے۔ یعنی اپنے محسن کے عذاب سے بچو، جو پیدا کرنے سے لے کر اب تک تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بچو، رب کو کہتے ہیں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تم پر بے شمار احسانات بھی کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اس چیز سے بچو جو تمہیں اس کی سزا کا حقدار بنا دیتی ہو، خواہ اس کے فرائض کو ترک کرنا ہو یا اس کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنا ہو۔ ان دونوں سے بچنا ہی اصل میں تقوی ہے۔ تو لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈر کے عذاب سے بچو۔ پھر بتا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ وہ بہت ہی ہولناک چیز ہے۔ یہاں قیامت کی ابتدائی، یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور یہ امکان ہے کہ اس وقت ہوگا جب کہ زمین یکاک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی، اور سورج مغرب کی بجائے مشرق سے، یعنی کہ جب قیامت آئے گی اس وقت کا یہ ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ جب مختلف اسی طرح کے مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مقامات پر یہ بتایا ہے، جس طرح سورہ الحاقہ میں پڑھتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكًّا، اور جو زمین اور پہاڑوں کھاڑ کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے۔ فیوم واحدتاً فیوم دن واقعۃ الواقع، اس دن وہ واقع عظیم پیش آ جائے گا۔ اس سورۃ زلزلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری کو پوری ہلا کر ماری جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس سورہ میں سے ایک اور جگہ فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ، جس روز ہلا کر مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا، اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشع، اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ جب سورہ واقعہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا، اور جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، وہ بست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وکانت ہوا منبثا، اور جس طرح غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تو یہ قیامت کا زلزلہ، یعنی قیامت کی سختی کا یہاں ذکر کیا گیا، قیامت کس طرح آئے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، سب سے جو برے لوگ ہوں گے ان پہ قیامت آئے گی، اور ہوگا یہ کہ جس طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھونکنے کی چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے، 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ ہوگا جو گھبراہٹ کا ہوگا، دوسرا مطلب بے ہوشی کا ہوگا، اور تیسرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ تو سید جیسے کہتے ہیں کہ سید اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ پھونکیں گے تو جس سے کل زمین و آسمان میں گھبرا جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، بغیر رکے بغیر سانس لیے بہت دیر تک اس میں وہ پھونکتے رہیں گے۔ اسی کا اثر ہے وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِلَىٰ مِنْ بَوَاقٍ، یعنی اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کپ کپانے لگے گی، اور پھر جب کہ زمین لرزنے لگے گی تو ایک کے بعد دیگرے زبردست جھٹکے لگیں گے، دل دھڑکنے لگیں گے، زمین کی وہ حالت ہو جائے گی جیسے کشتی کی طوفان میں ہوتی ہے کہ جو گرداب میں پھنس جائے اور ادھر ادھر سے پانی خوب اسے اچھال رہا ہو، یا جیسے کوئی قندیل عرش میں لٹک رہی ہو اور جسے ہوائیں چاروں طرف جھلا رہی ہیں، یہ حالت ہوگی۔ اور یہی وہ وقت ہوگا دودھ پلانے والے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہاں جو لفظ ہے نا مرضعات، مرضعاتن، تو یہ اس وقت کا مرضع اس کو کہتے ہیں جس وقت وہ ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ ایک تو نا پلانے والی، تو وہ تو مرضعہ ہوتا ہے، تو ویسے لے مرضعاتن تا کا جو اضافہ ہے اس حالت کو بیان، اس وقت کو بیان کیا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو بھی وہ چھوڑ کے بھاگ لے گی وہاں سے، اس کو دودھ بچے کو چھوڑ دے گی اور خود بھاگ لے گی وہاں سے، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین بھاگنے لگیں گے، زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں سے فرشتوں کے مار کھا کر لوٹ آئیں گے، ادھر ادھر حیران پریشان بھاگنے دوڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگیں گے۔ اسی لیے اس دن کا نام قرآن یوم التناد رکھا گیا، یعنی پکارے جانے والا دن۔ اسی وقت زمین ایک طرف سے دوسرے تک پھٹ جائے گی، اس وقت گھبراہٹ کا اندازہ نہیں ہو سکتا، وہ آسمان میں انقلابات ظاہر ہوں گے، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑنے لگیں گے اور کھال ادھیڑنے ادھرنے لگے گی،
زندہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، ہاں مردہ اس سے بے خبر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، جو ہمارے یہاں کہ تھوڑا سا بھی زلزلہ آتا ہے تو کس طرح لوگ گھروں سے بھاگ کے، اور ہر کوئی سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، گلی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس حالت کے سے زلزلہ آئے گا، اس شدت سے کہ زمین کو اس طرح ہلا ہلا کے وہ مارے گا۔ تو وہ اللہ اسی لیے کہا کہ شیء عظیم، یہ بہت بڑا، ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ تو حالات یہ ہو جائیں گے کہ ماں جو اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہوتی، وہ اس کو دودھ پلاتے وقت بھی چھوڑ کے بھاگ لے گی، اور ہر حاملہ عورت کے عورت حمل گر جائیں گے، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے وہ نشے میں ہوں، وما ہم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، ولیکن عذاب، کہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہے، اللہ کا عذاب اس طرح اتنا شدید ہے تو پھر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ نشے میں ہیں۔ جیسا اسی لیے سیدنا عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب قیامت کے دن تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی بات آ رہی ہے، تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، اور نہ کوئی ترجمان ہوگا، اور جو اس کے لیے ترجمانی کرے، پھر اللہ اسے فرمائے گا کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھے مال دیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں، تو نے رسول بھیجا تھا۔ پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لہذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ صدقہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح۔ پھر اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ کر جہنم سے بچے، یعنی اگر یہ صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کم سے کم انسان سے اچھی بات تو کر لے، اس سے تو جھڑکے تو نہیں، یا اس سے کوئی بدتمیزی تو نہ کرے۔ یہ تو انسان کر سکتا ہے کہ اپنے زبان کو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، تو ہر کوئی اگر کہے کہ ہاں جی اس کی زبان سے کم کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کم سے کم انسان کو یہ تو ضرور کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بچا کے رکھے، اور ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور ایسے ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ سے بغیر کسی علم کے، یعنی اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کی یہاں مذمت فرمائی جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تکذیب کرے، یعنی جھٹلائے کہ جو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، یا مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہی کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر جس دین اور شریعت کو نازل فرمایا اس سے بھی اعراض کرتے ہوئے اپنے قول، اپنے انکار کفر میں جن کی یا انس کی یا شیطانوں کی پیروی کرے، یعنی اللہ کے جب اللہ کی بات آ جائے اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اس کی بجائے اگر کسی اور کی پیروی کرے تو سمجھے کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور شیطان کے لیے اللہ تبارک نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو بھی جو اس کے دوستی کرے، اس کی پیروی کرے گا، تو اس کا تو یہ کام ہے کہ وہ اس کو پھر گمراہ بھی کرے گا، اور وہ لے کے جائے گا سیدھا عذاب السعیر، آگ بھڑکتی آگ کی عذاب کی طرف اس کو لے کے جائے گا۔ تو جو بھی قرآن کی آنے کے بعد انسان اپنے ایمان کا جائزہ اس طرح لینا چاہے انسان کو کہ مجھے بھی اور آپ کو سب کوئی، ہر انسان کو اپنے آپ کا جائزہ یہ لے لے کہ جہاں قرآن کی بات آتی، یعنی اللہ کی بات آ گئی اور رسول کی بات آ گئی، صحیح حدیث اس کو مل گئی، اور اللہ کی قرآن تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، احادیث میں کوئی شک نہیں، جو صحیح حدیث 100% درست ہی ہیں، ان کو ماننا بھی ہم پہ لازم ہے۔ وہ ملنے کے بعد اگر کوئی اس پہ چون چڑا کرے، اگر مگر دو شخص اگر مگر لگائے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ یہاں سیدھی سی بات ہے کہ بغیر کسی علم کے اگر وہ کسی اور کی پیروی کر رہا ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ، اللہ کے یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کی پیروی کر رہا ہے، تو پھر وہ سوچ لے کہ میں کیا پیروی کر، جس طرح ہمارے اہل بدعت میں ان کا یہ حال ہے کہ جو حق سے اعراض اور باطل کی پیروی کرتے ہوئے حق مبین کو، یعنی کہ جو حق آیا ہے اللہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو تو ترک کر دیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پر نازل کیا اسے چھوڑ کے جن لوگوں نے، جن کی مثالیں دیتے ہیں، جو فلاں بزرگ نے یہ کہا اور فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح تو یہ بدعات ہوتی ہیں، اس بدعات کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ دو شخص بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اس کی پیروی کرے گا،
تو شیطان اسے راہ حق سے دور کر دے گا اور جہنم کی آگ تک پہنچا دے گا۔ اس کا تو کام ہی، اس نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، سوائے تیرے ان لوگ، تیرے مخلص بندوں کے، جو جن کو تو نے مخلص کر لیا۔ مخلص وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرے، اور اس کی نیت یہی ہو کہ ہاں میں نے جو اللہ کی بات آگے، اللہ کے رسول کی بات، اس کے آگے کسی کی بات نہیں ہے۔ مگر ہم جو ہیں وہ فلاں نے کہہ دیا تو فلاں نے کہہ دیا تو فلاں نے کہا ہوگا، فلاں نے یقیناً سمجھا ہوگا، یہ ہمارے دلائل اس کے خلاف، جو اللہ کے رسول کی بات آنے کے اس کے خلاف اگر کوئی دلائل سوچے بھی، تو وہ پھر اپنا سوچے کہ میں اس کا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال کستوری والے اور بھٹی دھونکنے والے کے مانند ہے۔ کستوری والا یا تو تمہیں تحفہ کے طور پر کچھ دے دے گا، یا تم اس سے کچھ خرید لو گے، یا تم اس سے اچھی خوشبو تو پا ہی لو گے، یعنی جس کا اچھا انسان ہوگا، اس کو اگر آپ صحبت آپ کی اچھی ہوگی، اس کو بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اسے حاصل کرو گے۔ مگر اگر صحبت اثر آپ کے اچھے لوگوں کی نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ صحبت ہے، تو پھر آپ کا حالت یہ ہوگا کہ پھر جیسے بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا پھر تم سے بدبو حاصل کرو گے۔ ایک کام تو ہوگا، یا تو تمہارے کپڑے کالے ہوں گے یا جل جائیں گے، یا پھر کہ بدبو تو تم اس سے ضرور لوگے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دوست جن لوگوں سے دوستی کرتا ہے اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، تو اس کا ایمان کا لیول کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں۔ تو ہمیں اصل میں تو قرآن اور حدیث کو ہی ہمارا دوست بنانا چاہیے، کہ جو اللہ نے فرما دیا قرآن میں کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ تو اور بھی پکڑ ہے کہ تمہیں علم بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ تو اور بھی خطرناک بات، پھر تم تو صاف صاف اعراض کر رہے ہیں، یعنی منہ موڑ رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں قرآن کا، ہمیں معلوم ہے کہ ایسا اللہ نے فرمایا ہے، پھر بھی میں نہیں کر رہا، تو اعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ میں جان کے انکار کر رہا ہوں، یا جس چیز کا مجھے پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ہم پہ لازم قرار دیا ہے، مگر میں اگر مگر کروں اور اس کے خلاف کوئی دلائل ڈھونڈتا پھروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایمان پہ اللہ ہی رحم کرے، تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو چھوٹی سی جو کوشش ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کو ایک ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔